تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ہماری زبانیں سرکار کے ذکر کے لیے کھل رہی ہیں نا، قیامت کے دن یہ بھی سرکار کے ذکر کرنے پر گواہی دیں گی، یہ ہاتھ ذکر مصطفیٰ کے لیے اٹھا کرتے ہیں، یہ زبانیں ذکر مصطفیٰ کے لیے کھلا کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارے سامنے شہید پڑا ہے، اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، بازو اس کے کٹے ہوئے ہیں، سر اس کا کہیں پڑا ہوا ہے، خون کے فوارے نکلے ہوئے ہیں، وہ سانس بھی نہیں لیتا، اس کے جسم پر مکھی بیٹھ جائے وہ اڑا بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ بولو اللہ کیا فرماتا ہے؟ شہید۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ وجد کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ خود زندہ ہے، الحی زندہ ہے، القیوم دوسروں کو زندگی عطا فرمانے والا ہے، خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ او بندے، تو نے میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اب تو عام بندہ نہیں رہا۔ جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا میری صفت ہے میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، تو نے اپنی جان کا نذرانہ میری راہ میں پیش کیا، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، تو جو میری راہ میں اپنی جان کو پیش کرتا ہے میں اپنی صفت کا رنگ اس پر چڑھا دیتا ہوں، میں بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، اس شہید کو بھی ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہوں۔ ختم نبوت کے نعرے پہ تو دونوں ہاتھ اٹھنے چاہیے نا، تاجدار ختم نبوت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زندہ رہنے والا ہوں، تو جو ہماری راہ میں اپنی جان کو پیش کرتا ہے اس کو بھی ہم ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نبی کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا، ولی کو دفن کر دیا، شہید کو دفن کر دیا، تو قبر میں کیسے وہ سانس لیتے ہیں، ان کو خوراک کیسے دی جاتی ہے؟ تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہ مرغی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انڈا بند ہوتا ہے، آپ توڑتے ہیں تو ایمان سے بتاؤ جو مرغی کا بچہ ہے وہ مردہ نکلتا ہے کہ زندہ نکلتا ہے؟ زندہ نکلتا ہے۔ اس کو وہ کہاں کون سانس دے رہا ہے، اس کو کون خوراک دے رہا ہے؟ اور اپنی تم پیدائش پر ہی غور کر لو، بخاری کی روایت ہے 4 مہینے کا بچہ ہو والدہ کے بطن میں روح پھونک دی جاتی ہے، باقی 5 مہینے گزارتا ہے، اللہ سانس بھی دیتا ہے خوراک بھی دیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ انڈے میں تو آپ ایمان سے بتائیں جو بند انڈے میں اس بچے کو سانس بھی دے سکتا ہے، خوراک بھی دے سکتا ہے، والدہ کے بطن میں بچے کو اللہ خوراک بھی دے سکتا ہے، سانس بھی دیتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ بند قبر میں اور ولی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے، نبی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے، شہید کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی، کوئی ہیر رانجھا تو وارث تو سسی پنو کا قصہ کہانی نہیں ہے، ابھی تک ایک واقعہ بھی میں نے نہیں سنایا۔ جتنے نکات رکھے ہیں قرآن سے رکھے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے رکھے ہیں، کون ان کو جھٹلا سکتا ہے؟ تو جو وہاں اللہ زندگی سانس خوراک دے سکتا ہے، وہ بند قبر میں اللہ تعالیٰ شہید کو بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب سب قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، شہید بھی جنت میں جائے گا، نمازی بھی، زکوٰۃ دینے والے، نماز تراویح ادا کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، یہ ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے جائیں گے اور سرکار کی شفاعت سے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے، نمازیوں سے پوچھے گا تم خوش ہو میری جنت میں؟ وہ کہیں گے یا اللہ خوش ہے، کیوں نہیں، اتنا بڑا تو نے کرم کیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہر نعمت خوش ہے۔ قاریوں سے اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ وہ کہیں گے خوش ہے۔ حافظ خوش ہے؟ بالکل خوش ہے۔ علماء خوش ہیں؟ بالکل۔ عام لوگ جو بزنس مین نیک عمل کرتے رہے جنت میں جائیں گے خوش ہے، سارے کہیں گے خوش ہیں۔ لیکن جب شہید کی باری آئے گی،
سبحان اللہ. اللہ شہداء سے پوچھے گا اے شہداء تم بھی میری جنت میں خوش ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، فضل ہے، ہم خوش ہیں، پر ہمارے دل کی ابھی ایک خواہش اور بھی ہے. اللہ پوچھے گا جنت میں آ کے تو خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، جنت میں کوئی فکر، کوئی ٹینشن، کوئی خواہش تو رہتی نہیں، تمہاری کیا آرزو اور تمنا ہے جنت میں رہ کے بھی ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا دل کرتا ہے ہمیں پھر دنیا میں لوٹا، ہم پھر تیری راہ میں شہید کیے جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا. وہ شہداء عرض کریں گے یا اللہ وہ مزہ تو تیری جنت میں بھی ہمیں نہیں آیا جو مزہ دشمن کی تلوار کے نیچے گردن کو کٹوانے کا آیا ہے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. تو شہداء عرض کریں گے یا اللہ ہمارا دل کرتا ہے ہمیں پھر دنیا میں لوٹا، ہم پھر تیری بارگاہ میں شہید کیے جائیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی کم ہوتی ہے. چونٹی کے کاٹنے سے یا اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے سورت یوسف نہیں پڑھی. حدیث پاک میں مختلف الفاظ ہے، بندہ مومن کے والے سے بھی آتا ہے. ایسے روح نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، مشکیزے سے پانی ٹپکتا ہے، مکھن سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. یا آپ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھتے نہیں ہیں کوئی نماز پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کوئی آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، ہم تو ہاتھ میں ہی تھے تو بس ایسے کیا تو جان نکل گئی. یہ بندے کے نیک ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ بندہ مومن کی جب روح نکلتی ہے نا تو اس کی روح پیشانی کے پسینے کے ساتھ نکلتی ہے. یہ بندہ مومن کی شان ہے. اور جب روح نکلتی ہے تو فرمایا 500 فرشتے اس بندہ مومن کی روح کا استقبال کرتے ہیں. اور کافر کی روح نکلے تو جس طرح محمل کا کپڑا ہو خاردار جاریوں پہ ڈال کے کھینچا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس طرح نکلتی ہے. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ محبت سے بولے سبحان اللہ. قرآن نہیں پڑھا. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھو. جب زلیخا کو عورتوں نے کہا تو ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے، یہ تو ایک عام بندہ ہے. زلیخا نے کہا تم نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے، اللہ نے کس قدر اس کو حسن و جمال عطا فرمایا. عورتوں نے کہا ہمیں دکھا دو. مختصر یہ ہے زلیخا نے عورتوں کی دعوت کر لی، ان کو کھانا کھلا دیا، ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑا دی اور پھل پکڑا دیے. ادھر یوسف علیہ السلام کو کہا آپ یہاں سے تشریف فرما ہو جائیں. عورتوں کو کہا جب تم نے یوسف کو دیکھنا ہے تو پھلوں کو کاٹنا ہے اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کا دیدار کر لینا. جب انہوں نے کھانا کھا لیا پھل پکڑا دیے گئے، چھریاں پکڑا دی گئی. جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ یوسف ہے، اس کی آیت نمبر 31 ہے 31. فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. قرآن پہ ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ. اب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی، اپنے پھلوں کو بھی کاٹ لیا، ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا، انگلیاں کٹ گئی، نیچے گر گئی، خون کے فوارے نکل گئے. انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ ہمیں کوئی بندہ دکھائی نہیں دیتا، یہ تو اللہ کا مقرب فرشتہ ہے. جملہ معترضہ کے طور پہ یہ بھی عرض کر دو، پتہ چلا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے وہ تو بشر کی رٹ لگاتا گیا. تو جو دیکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈول دی، کوئی مثل نہ ڈول دی، چپ کر میرے لیے جا نہیں بول.
جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اپنے ہاتھ کاٹ لیے خون کے فوارے نکل گئے. اب یہ قرآ موجود ہے, علماء موجود ہے, ان سے پوچھے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس میں یہ ذکر ہو عورتوں نے آہو بکا کیا ہو, چیخو پکار شروع کی ہو, رونا شروع کیا ہو. کیوں رونا نہیں شروع کیا؟ اس لیے جلوائے حسن جو جلوائے یوسف جو سامنے تھا. اب بات سمجھ آئی کہ شہید کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی. میں نے کہا یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے ہو, ہاتھ کٹ جائیں تو تکلیف نہیں ہوتی, خون کے فوارے نکل آئے, ہاتھ کٹ جائے, خون کے فوارے نکل جائیں تو تکلیف نہیں ہوتی. تو جب شہادت کے وقت مدینے کے تاجدار کرم فرما دے, بندہ مومن کی روح نکل رہی ہو, سرکار کرم فرما دیں, یہ جملہ سن کے آپ طرف جائیں گے. یوسف کا حسن سامنے ہو, ہاتھ کٹ جائیں تکلیف نہیں ہوتی. مصطفیٰ کا حسن سامنے ہو, بدن سے روح نکل جائے, پھر تکلیف کیسے ہو سکتی؟ اس لیے فرمایا کہ جو شہید ہے اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ شہید اس کو یہی کہتا ہے اسرائیل کو, تو اپنا کام کرتا جا, میں اپنا کام کرتا جاتا ہوں. تیرا کام روح نکالنا ہے, ٹھیک ہے تو روح نکال, میرے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے, میں مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتا جاتا ہوں.